اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اولیاء میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف پڑھا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی زندگی عام انسانوں کی طرح شروع تو ہوتی ہے، لیکن پھر رب کائنات انہیں اپنے خاص رازوں کا امین بنا لیتا ہے۔ آج ہم آپ کو پنجاب کی اس دھرتی پر لے کر جا رہے ہیں جہاں ایک ایسی شخصیت نے آنکھ کھولی جس کے ذکر سے آج بھی لاکھوں دل دھڑکتے ہیں۔ وہ ہستی جسے لوگ محبت سے نوشا پاک کہتے ہیں، ایک ایسا ولی جسے گنج بخش کہا گیا، یعنی روحانی خزانوں کو تقسیم کرنے والا، اور ایک ایسا عاشق خدا جسے بارگاہ الہی سے نوشا یعنی روحانی دولہا کا مقام عطا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک نظر مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی تھی، ان کی ایک دعا تقدیریں بدل دیتی تھی، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا دنیا سے بیزار اور اللہ سے قریب ہو جاتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر کون تھے حاجی محمد نوشا گنج بخش رحمت اللہ علیہ؟ کیونکہ آج بھی ان کا نام عشق، روحانیت اور کرامت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور کیا واقعی ان کے وصال کے 100 سال بعد جب قبر مبارک کھولی گئی تو جسم مبارک ویسے ہی سلامت تھا؟ آج کی داستان آپ کے دلوں کو ہلا دے گی۔ یہ 16ویں صدی کا زمانہ تھا۔ بر صغیر سیاسی بے چینی کا شکار تھا۔ سلطنتیں بدل رہی تھیں، تخت الٹ رہے تھے، مگر انہی حالات میں اللہ اپنے خاص بندوں کو دنیا میں بھیج رہا تھا۔ یکم رمضان المبارک 959 ہجری، پنجاب کے علاقے منڈی بہاؤدین کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ یہ بچہ آگے چل کر حاجی محمد نوشا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کے والد ایک نہایت متقی، عبادت گزار اور صاحب روحانیت انسان تھے۔ گھر کا ماحول ذکر، عبادت اور قرآن کریم سے معطر رہتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت پورے علاقے میں ایک عجیب سکون محسوس کیا گیا۔ بزرگوں نے کہا، یہ بچہ عام نہیں، اس کی پیشانی پر ولایت کے آثار نمایاں ہیں، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ بات غلط نہیں تھی۔ بچپن ہی سے آپ کے اندر عجیب سنجیدگی تھی۔ جہاں دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف رہتے، وہیں محمد نوشا رحمت اللہ علیہ خاموشی سے آسمان کو دیکھا کرتے۔ لوگ کہتے، یہ بچہ کسی اور دنیا میں کھویا رہتا ہے۔ آپ نے کم عمری میں قرآن کریم حفظ کر لیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ صرف الفاظ نہیں، قرآن کریم کے اسرار بھی آپ کے دل میں اترتے جا رہے تھے۔ آپ کے اساتذہ اکثر حیران رہ جاتے، ایک سوال پوچھتے اور آپ ایسا جواب دیتے جو بڑے بڑے علماء کے لیے بھی حیرت کا باعث بن جاتا۔ کہتے ہیں، ایک مرتبہ آپ کے استاد نے سبق کے دوران آپ کے چہرے پر عجیب نور دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، تم راتوں کو کیا کرتے ہو؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے سر جھکا کر کہا، میں راتوں کو اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ استاد محترم خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ جملہ کسی عام بچے کا نہیں تھا۔ اولیاء کہتے ہیں، علم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو اللہ اپنے خاص بندوں کے دل میں اتارتا ہے، اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ حاجی محمد نوشا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو بھی یہی عطا ہوا۔ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ایک رات آپ عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس رات کے بعد آپ کی گفتگو بدل گئی، آپ کی نگاہ بدل گئی، آپ کی خاموشی تک بدل گئی۔ لوگ کہتے تھے، محمد نوشا رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھو تو دنیا کی محبت دل سے نکلنے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے آپ کی روحانی پرواز شروع ہوئی۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آخر نوشا کا مطلب کیا ہے؟ فارسی زبان میں نوشا دولہا کو کہتے ہیں، مگر ایک ولی کو یہ لقب کیوں ملا؟ درویش اس کی بڑی خوبصورت تشریح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جو بندہ اپنے رب کے عشق میں مکمل فنا ہو جائے، اللہ اسے روحانی حسن اور قرب عطا کرتا ہے۔ حاجی محمد نوشا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ہر وقت عشق الہی میں ڈوبے رہتے تھے۔ آپ کی عبادت میں عجیب سرور تھا۔ آپ کی محفل میں بیٹھنے والا دنیا بھول جاتا تھا، اسی لیے آپ کو نوشا کہا گیا، یعنی وہ ہستی جو ہمیشہ رب کی محبت میں سجی رہے۔ گنج بخش، یہ لقب ہر کسی کو نہیں ملتا۔
اس کا مطلب ہے خزانوں کا عطا کرنے والا۔ مگر یہاں خزانے سے مراد سونا چاندی نہیں تھا، بلکہ وہ خزانے جو انسان کے دل کو زندہ کر دیں۔ آپ کے پاس آنے والے لوگ کہتے تھے، ہم پریشان آئے تھے مگر سکون لے کر واپس گئے۔ کوئی بے چین آتا تو اسے سکون ملتا، کوئی گناہوں میں ڈوبا آتا تو اس کی آنکھوں میں توبہ آ جاتی، کوئی دنیا کے پیچھے بھاگتا آتا تو اللہ کی محبت لے کر جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ انہیں گنج بخش کہنے لگے۔ جوانی میں حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے روحانی تربیت کے لیے اپنے وقت کے بڑے بزرگوں کی صحبت اختیار کی۔ آپ نے سلسلہ قادریہ سے وابستگی اختیار کی، وہی سلسلہ جو غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ یہاں سے آپ کی روحانی طاقت مزید نکھرنے لگی۔ آپ دنوں کو روزوں میں اور راتوں کو عبادت میں گزارنے لگے۔ کبھی جنگلوں میں مراقبہ کرتے، کبھی خاموشی میں اللہ کا ذکر کرتے۔ لوگ حیران ہوتے کہ ایک انسان اتنی عبادت کیسے کر سکتا ہے، مگر عشق کرنے والے تھکتے نہیں۔ اور حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ تو عشق کے سمندر میں ڈوب چکے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب برِ صغیر کے کئی علاقوں میں جہالت عام تھی، لوگ رسموں، تعصبات اور ظلم میں جکڑے ہوئے تھے۔ حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو محبت سے بدلا۔ آپ تلوار لے کر نہیں نکلے بلکہ اخلاق لے کر نکلے۔ آپ نے لوگوں کو ڈرایا نہیں بلکہ دل جیتے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو میں ایسا اثر تھا کہ سخت دل انسان بھی رو پڑتے تھے۔ بڑے بڑے قبائل آپ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوئے۔ لوگ جوک در جوک آپ کی محفلوں میں آنے لگے۔ آپ فرماتے تھے، دل کو صاف کرو، اللہ خود راستہ دکھا دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جسمانی قوت بھی عطا کی تھی۔ ایک مشہور پہلوان نے آپ کو چیلنج کیا۔ لوگ جمع ہو گئے، سب کو لگا کہ یہ صرف طاقت کا مقابلہ ہے۔ مگر جب مقابلہ شروع ہوا تو پہلوان حیران رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ حاجی محمد نوشہ رحمت اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ لرزنے لگا۔ مگر اصل معجزہ طاقت نہیں تھا، اصل معجزہ وہ عاجزی تھی جو اس کے بعد ظاہر ہوئی۔ آپ نے اس شخص کو ذلیل نہیں کیا بلکہ محبت سے سمجھایا، اور وہ شخص آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ یہی فرق ہوتا ہے ولی اور دنیا دار انسان میں۔ دنیا دار طاقت سے غرور پیدا کرتا ہے، ولی طاقت سے ہدایت دیتا ہے۔ حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ صرف صوفی ہی نہیں تھے بلکہ ایک عظیم شاعر اور صاحب علم شخصیت بھی تھے۔ آپ نے فارسی، پنجابی اور اردو میں روحانیت سے بھرپور کلام لکھا۔ آپ کے اشعار میں عشق الہی، فنا، ذکر اور انسان کی حقیقت بیان کی گئی۔ آپ فرماتے تھے، دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ آپ لوگوں کو ظاہری عبادت کے ساتھ دل کی صفائی کی تلقین کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے، اگر دل میں تکبر موجود ہے تو عبادت کا نور دل میں داخل نہیں ہوتا۔ آپ کی محفلوں میں امیر بھی بیٹھتے تھے اور غریب بھی، مگر وہاں سب برابر ہوتے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب یہ آفتاب ولایت اپنے رب سے جا ملا۔ 18 مئی سن 1654 حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ مگر عجیب بات یہ تھی، آپ کے وصال کے بعد بھی لوگوں نے آپ کی موجودگی محسوس کی۔ جب آپ کو سپرد خاک کیا گیا تو ہزاروں لوگ رو رہے تھے، کیونکہ ایک ایسا انسان جا رہا تھا جس نے صرف دین کی بات نہیں کی بلکہ لوگوں کو اللہ سے محبت کرنا سکھایا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل حیرت تو اس کے بعد شروع ہوئی۔ وصال کے تقریباً 100 سال بعد دریائے چناب میں شدید سیلاب آیا، پانی قبرستان تک پہنچ گیا۔ لوگ مجبور ہوئے کہ قبر مبارک کو محفوظ مقام پر منتقل کریں۔ جب قبر کھولی گئی تو لوگ حیرت سے کانپ اٹھے۔ روایات کے مطابق آپ کا جسم مبارک ویسے ہی سلامت تھا، کفن تر و تازہ تھا، گویا وقت وہاں رکا ہوا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ انہیں قرآن کریم کی وہ آیت یاد آ گئی، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ منظر آج بھی عقیدت مندوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ آج بھی حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا دربار لاکھوں لوگوں کے لیے سکون کا مرکز ہے۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں، کوئی دل کا سکون مانگتا ہے، کوئی رزق، کوئی اولاد اور کوئی صرف روحانی سکون۔
مگر ایک چیز ہر شخص محسوس کرتا ہے، وہ عجیب سی خاموشی جو دل کو نرم کر دیتی ہے۔ شاید یہی وہ گنج ہے جو آج بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگیاں صرف قصے نہیں ہوتی، وہ راستے ہوتے ہیں، ایسے راستے جو انسان کو دنیا کی بھیڑ سے نکال کر اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت عبادت میں ہے، اصل دولت سکون دل میں ہے، اور اصل کامیابی اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا ہے۔ اگر آپ کو داستان اردو کی یہ پیشکش پسند آئی تو کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی نایاب ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی رازوں بھری داستان میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔